گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی پولیس کے 2000 اہلکار جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں تعینات کیے جائیں گے مختلف اضلاع میں. کیا سمجھتے ہیں حالات کس جانب جائیں گے؟ جو ریاست پاکستان ہے وہ معاملہ بھی حل کرنا چاہتی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی بھی معاملہ حل کرنا چاہتی ہے. یہ آزاد کشمیر حکومت ہے, خاص طور پہ وزیر اعظم اور اس کے وزیر داخلہ جو ہیں, باقی لوگ تو ہے ہی لا تعلق ہے, انہیں کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ حل نہ ہو. وہ ایک انٹرنل لیٹر ہے جو اسلام آباد کیپٹل کی جو پولیس ہے اس نے ایک اس کی تیاری کے لیے ایک خط لکھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے 2000 لوگوں کو ہم نے اسپیئر کرنا ہے اور انہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں بھیجنا ہے. ہم بھی کہتے ہیں, میں خود ذاتی طور پہ ان کے اس کا حمایتی ہوں کہ 12 نشستیں رہنی چاہیے, لیکن اس کے طریقہ انتخاب کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یاسین صاحب نے کہا یا جس طرح دوسری تنویر الیاس صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے, ان کا کیا مینڈیٹ ہے, ہم کس مینڈیٹ میں ان سے بات کریں. بیسیکلی جو ایشو ہے وہ آزاد کشمیر میں کسی لیجٹمیٹ سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک کٹ پتلے کی حکومت ہے. ایسے شخص کو مزید کنٹینیو کروانا یا رکھنا یا اس کا تو کوئی جواز کوئی نہیں بن رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بادہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں عامر محبوب صاحب. عامر محبوب صاحب چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ جموں کشمیر کے اور سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر محبوب صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. عامر صاحب, آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کی کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی, پورا آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہوگا, اور ان کے جو مطالبات ہیں 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے پیش کیا تھا, جس میں سے حکومت ابھی تک لیت الحال سے کام لے رہی ہے, سوچ رہی ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیک ڈور شاید کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے. لیکن بظاہر باضابطہ طور پہ حکومت کی جانب سے ابھی تک عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے مذاکرات کی کوئی اس طرح کی بات واضح سامنے نہیں آئی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی پولیس کے 2000 اہلکار جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں تعینات کیے جائیں گے مختلف اضلاع میں. تو اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے, یا وفاقی پولیس تعینات کی جاتی ہے, یا ایف سی کے لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے, یا رینجرز کو اگر بلایا جاتا ہے, حکومت بجائے ٹیبل پہ بیٹھنے کے اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہے, تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس جانب جائیں گے, اور یہ جو مطالبات گورنمنٹ ابھی تک کیوں نہیں مان رہی ہے, کیا وجوہات عثمان صاحب؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں کچھ چیزیں ماننے والی ہیں, کچھ نہیں ماننے والی. کچھ چیزیں حکومتی نقطہ نظر سے درست ہیں, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں, اور کچھ عوامی ایکشن کمیٹی کے نقطہ نظر سے درست ہیں اور وہ حکومتی نقطہ نظر سے درست نہیں ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ مطالبات ایسے ہیں جو بظاہر غیر ضروری ڈال دیے گئے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے مطالبات ہیں جو اس وقت پورے نہیں کیے جا سکتے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں جائز مطالبات ہیں, ان کے اوپر تو یہ بات بن سکتی ہے, لیکن جو مطالبات جائز نہیں ہیں اس کے اوپر حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بظاہر جو ہے وہ دونوں فریقین نے پوزیشنیں لی ہوئی ہیں, اور جو بات جو ہے تصادم کی طرف جا رہی ہے. حکومت اور جو مقتدرہ ہے یا جو ریاست پاکستان ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ جتھوں کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہونے دی جائے گی. کہ یہ ایک تاثر ہے کہ کل کوئی بھی جتھا لے کے آئے گا یا وہ پولرائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ کوئی اپنی بات منوانا چاہے گا تو ریٹ آف اسٹیٹ کیسے قائم ہوگی. یہاں تک موقف جو ہے وہ بالکل درست ہے حکومت کا, ریاست پاکستان کا بھی. لیکن جو جائز مطالبات ہیں جن کے لیے جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی جدوجہد کر رہی ہے, ان کا جو ہے یہ موقف ہے کہ ان کے یہ سارے مطالبات جو ہے حکومت آزاد کشمیر نے مانے ہیں اور ان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیے. اور وہ جو دسمبر کے اینڈ میں یا پہلے اشرے میں جو دسمبر کے 8 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن ہوا, اس کے لیے 6 ماہ کا انہوں نے ٹائم لیا کہ اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور وہ جون میں پورا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے 3 ماہ اور کچھ دن کا ٹائم دیا گیا. لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے ہماری کہ جب 5 فروری کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا تھا تو 4 فروری کی رات کو مذاکرات ہوئے تھے. اب بھی اسی طرح بظاہر یہ دکھائی دے رہا, میں تو ایک خبر بھی کر چکا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بیک چینل کے اوپر کچھ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ دونوں فریقین جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار
نہیں ہے کہ جی گورنمنٹ مان رہی ہے، نہ گورنمنٹ مان رہی ہے، نہ مقتدرہ مان رہا ہے، نہ ہی عوامی ایکشن کمیٹی مان رہی ہے. اوپر سے شہزاد راٹھور اپنا عثمان طاہر صاحب، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں جو فیل کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ریاست پاکستان ہے وہ معاملہ بھی حل کرنا چاہتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی بھی معاملہ حل کرنا چاہتی ہے. یہ آزاد کشمیر حکومت ہے، خاص طور پہ وزیر اعظم اور اس کے وزیر داخلہ جو ہیں، باقی لوگ تو ہے ہی لا تعلق ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے. تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ حل نہ ہو، کیونکہ یہ جو پولرائزیشن ہے یہ حکومت آزاد کشمیر کے مفاد میں ہے. کیونکہ جب مئی کا سانحہ ہوا، جب دسمبر کا سانحہ ہوا، تو اس وقت پولرائزیشن کی وجہ سے انوار الحق صاحب کو مزید جو ہے بریتھنگ سپیس مل گیا اور ان کی حکومت قائم ہوگی. تو یہ ان کے ذہن میں ہے کہ جب تک آزاد کشمیر میں پولرائزیشن ہوگی مجھے کوئی نہیں چھیڑے گا. اب یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے وہ یہ ہیں. لیکن آپ کو میں ایک طرف صرف میں آپ کی توجہ یہ چاہتا ہوں، ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا یہ ممکن ہے کہ کوئی ریاست جو ہے وہ اتنے بڑے تصادم کی طرف جا رہی ہے اور اس کا کوئی جو ہے بندہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم نے مذاکرات کرنے؟ یہ ممکن ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ نہیں پتا کہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یہ معاملات جو ہے کوئی 38 نکاتی وہ جو ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ دے گا نا کہ اس میں ایئرپورٹ بنانے کا مطالبہ ہے، اس میں جو ہے ٹنل بنانے کا مطالبہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں رحمان برج بنانے کا مطالبہ ہے، اس میں مقصد 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ ہے، اس میں تعلیم مفت کرنے کے مطالبے کے ساتھ یکساں تعلیم کا مطالبہ ہے. تعلیم مفت تو کی جا سکتی ہے، یکساں نصاب تعلیم نافذ کرنے کا بھی ایک کرائٹیریا ہے، اس کے لیے ٹائم. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے طے ہونی ہے نا. ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے پیسے میں صرف یہ بتاتا ہوں آزاد کشمیر کو کہ پچھلے سال جب بجٹ پیش ہوا، یہ 24 کی بات کر رہا ہوں، 25 کی بات نہیں کر رہا، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ 1 جولائی سے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں نافذ ہو جائے گا. پورا سال نافذ نہیں ہوا اور پورا سال ان کے پیسے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے سیاسی رشوت کے طور پہ MLA میں بانٹ دیا ہیلتھ کے. اب یہ تیسرا مہینہ ہو گیا، اب یہ تیسرا مہینہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پھر ہیلتھ کی وہی صورتحال ہے. اب یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس سے ہائپ بہت کریٹ ہوئی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اور وزیر داخلہ آزاد کشمیر کی خواہش ہے کہ انہیں اضافی فورس دی جائے، اور بے شک ان سے مقصد ان کی حکومت ختم ہو جائے. ایک بار یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیرو ٹالرنس کے ساتھ سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ان کے یہ مطالبات کسی صورت نہیں مانیں گے. ایسی صورتحال میں عوامی ایکشن کمیٹی بھی ان کے خلاف جو ہے کھڑی ہو گئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر کمال اشعری سے جو ہے وہ جو سارا اپنا گناہوں کا جو اپنا ان کے جو بوجھ تھا وہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے اوپر ڈال کے وہ نکل گئے. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انتظامات تو کرنے تھے. تو میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے جو مان نہیں رہے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرسنلی جو ہے اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے اور ریاست کے جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ذریعے جو ہے فورسز کی بات کی. اب یہ جو پرسوں رات کو ایک لیٹر نکل آیا 2000 وفاقی پولیس کی تعیناتی کا، وہ لیٹر درست ہے. اچھا، ایک تو میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ وہ درست ہے. اب وہ جو ہے وہ ایک انٹرنل لیٹر ہے جو اسلام آباد کیپٹل کی جو پولیس ہے اس نے ایک اس کی تیاری کے لیے ایک خط لکھا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو جو ہے 2000 لوگوں کو ہم نے اسپیئر کرنا ہے اور انہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں بھیجنا ہے. اب یہ ساری کی ساری رپورٹ جائے گی وزارت داخلہ میں. جب وزارت داخلہ والے بلائیں گے، حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ IG آزاد کشمیر اسلام آباد سے وہ ڈائریکٹ فورس نہیں مانگ سکتی. یہ وزارت داخلہ نے انہیں ہدایت کی ہے کہ جی آپ یہ چیزیں اسپیئر کریں. تو وہ لیٹر جو ہے وہ ان کا ایک انٹرنل لیٹر تھا جسے وہ باہر آیا ہے. تو یہ جس صحافی کی بھی کوشش کاوش تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقاتی جرنلزم کرنا اچھی بات ہے نا. انہوں نے وہ لیٹر نکالا ہے، تو وہ حکومت آزاد کشمیر جو اسے فیک قرار دے رہی ہے وہ فیک نہیں ہے. اب اگر فورس وہ مانگیں گے تو یہ فورس اسی ترتیب سے انہیں مہیا کر دی جائے گی. اگر وہ نہیں مانگیں گے یا یہ معاملہ سیٹل، لیکن میری یہ خواہش بھی ہے، میری یہ درخواست بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 29 جو ہے وہ 29 سے پہلے ہی ختم ہو جائے معاملات. مقصد حکومت جو ہے اگر حکومت آزاد کشمیر 29 تاریخ کو 29 سے پہلے 29 لانا چاہتی ہے تو اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو اگر جب آپ پکڑ دکڑ کریں گے، یہ دیکھیں یہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کا ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو کل جب یہ لیٹر آیا اس کے بعد لوگوں کے جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مرال ہے وہ ادھر ہے. یہی وجہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ کرنے کے لیے یہ جو اگر کہیں مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے نا. اسی طرح جو ہے ایک پوزیشن حکومت نے اور مقتدرہ نے لی ہوئی ہے، وہ بھی اسے ماننے کے لیے
تیار نہیں ہے. لیکن جو لیٹر ہے وہ پولیس کی تعیناتی والا وہ بھی درست ہے. اس کے علاوہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ایک اور صوبے سے بھی انہوں نے 2000 جو ہے وہ اہلکار جو ہے وہ مانگے ہوئے ہیں. اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ پنجاب سے جو ہے وہ نہیں پنجاب کے علاوہ ہے, تو وہ کسی اور صوبے سے بھی مانگے ہوئے ہیں, تو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور اگر یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے تو یہ کرنا ہوگا, کیونکہ کل کی جو ڈیٹ ہے وہ 16 تاریخ کو یا 17 تاریخ سے انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے چیزہ لوگوں کی گرفتاریاں شروع کرنی تھی, اور وہ جو لوگ تھے انہیں یہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 10 دن پہلے نہیں, لیکن جون جو ٹائم ہے یہ نہ گزر رہا ہے اور بات مذاکرات کی طرف نہیں جا رہی, تو یہ بڑا ہی افسوسناک صورتحال ہے, لمحہ فکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کو پوری دنیا جو ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہی ہے. تو اس کو جو ہے ضرور سنجیدہ لینا چاہیے. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہو رہے تو ان مذاکرات کو ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر آنے چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب نہ پیپل پارٹی کا کوئی مذاکرات کر سکتا ہے, انہوں نے راہ کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے. شاہ غلام قادر صاحب کی پارٹی بھی یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی, وزیر اعظم اور ان کے جو کابینہ انہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے جو خطرناک حد تک اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اب لیکن جتنا بھی دیکھیں نا, گورنمنٹ کا تشدد کا راستہ بھی اختیار کرتی ہے, مار داڑ بھی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ جا کے معاملہ ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی حل ہوگا. دیکھیں جو بھی جس راستے کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی جائے, گورنمنٹ جائے, لیکن اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. دیکھیں احتجاج جاری رہا, جو بھی ہوگا ایٹ دا اینڈ انہوں نے بیٹھنا ٹیبل کے اوپر ہے کہ بھائی بتائیں جی یہ چیزیں. تو آپ کی بات درست ہے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں اور ایٹ دا اینڈ جا کے پھر آپ مذاکرات کی طرف ہی جائیں, تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس معاملے کو پہلے ہی سمیٹ لیں. جو ان کے اہم نکات ہیں, چیدہ جو نکات ہیں, آپ ان کو پہلے سمیٹیں, ان کے اوپر بات کر لیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے ان کے مطالبات ہیں جو ماننے والے ہیں, بہت سارے جو نہیں ہیں, بھائی جو قابل عمل مطالبات ہیں آپ ان کو مانیں, ان کو تسلیم کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. جو پیچیدہ قسم کے مطالبات ہیں آپ ان سے ٹائم لیں گے, بھائی اس کے اوپر مشاورت ہوگی, قانونی ماہرین سے ہوگی, ارکان سے ہوگی, ایم ایل اے سے ہوگی, دیگر لوگوں سے ہوگی, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ صورتحال ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بات میں شعر ایک یاد آ گیا کہ کہتے ہیں نا جب بے تاشا ہو تو پھر کیوں نہ تماشا ہو. صحیح. اب یہ ایشو جو ہے یہ میٹر آف ایگو بنا ہوا ہے دونوں طرف سے. اب جو بات جس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی وہ ہیں 12 نشستیں. صحیح. ہم بھی کہتے ہیں, میں خود ذاتی طور پہ ان کے اس کا حمایتی ہوں کہ 12 نشستیں رہنی چاہیے, لیکن اس کے طریقہ انتخاب کے اوپر بات ہو سکتی ہے, وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے اوپر بات ہو سکتی ہے. آزاد کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ جتنے ترقیاتی فنڈ کیا ایشو ہے, حکومت پاکستان آپ کے ہر اینٹ لگانے کا فنڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان دیتی ہے, آزاد کشمیر کے عوام کے ٹیکسز سے نہیں آتا. یہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ حکومت پاکستان دیتی ہے. حکومت پاکستان جب آپ کی ہر اینٹ کا دیتی ہے تو آپ کا الگ کر دے گی 12 نشستوں کے لیے ادھر دیتے ہیں, تو وہ یہ کر دیں گے 1 ارب روپے ہم یا 2 ارب روپے ان کے لیے رکھ لیتے ہیں, وہ دیتے رہیں. جب آپ نے دینا ہی نہیں ہے تو آپ کا ایشو کوئی نہیں ہے, آپ کی ریلیونسی نہیں ہے. ایک تو یہ بڑا ایک آسان سی بات تھی کہ جی سے کیا. اسی طرح یہ جو مہاجرین ہیں, اب آپ یہ دیکھیں 1947 میں جموں کے مہاجرین, آپ کو پتا ہے کتنا قتل عام ہوا, کتنے لاکھوں لوگوں نے شہادتیں دی, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی. ان کے زخم پرانے ہو گئے, ختم نہیں ہوئے. آپ نہیں تھے, آپ کے والد تھے, ان کے نہیں تھے, ان کے والد تھے, آپ کی پھپھی نہیں تھی تو آپ کے دادا کی بہن تھی, کسی نہ کسی کے ساتھ وہ ظلم جو ہے وہ ہوا ہے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں عثمان طاہر سے کہ آپ نے سارے کوٹے ختم, آپ کوٹا سسٹم آپ ختم کر رہے ہیں, آپ کا مطالبہ ہے نا کوٹا سسٹم ختم کر دیا. آپ کے پاس جو ٹوکن آف لو ہے آپ نے نہیں دینا, چلے وہ اس کا کوئی اور طریقہ کار طے کر لیں. لیکن یہ جو 1989 کے جو تازہ لوگ ہیں نا, یہ 90 میں آئے ہیں, یہ سارے لوگ آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم حریت کانفرنس والوں کو برا کہتے ہیں, وہ اپنے والدین کو اپنے ساری فیملیوں کو چھوڑ کے جب آتے ہیں, وہ کیا حریت کانفرنس کی ایک گاڑی اور کسی اس کے لیے آتے ہیں, یا آپ کے یہ خیال ہے کہ 89 میں یہ جو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ جو ہے اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئے, وہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو مہاجر کالونیاں ان میں 3 مرلے کے ٹین والے مکانوں میں رہنے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے اپنا وطن اس لیے چھوڑا ہے. مقصد یہ دیکھیں یہ ٹوکن آف لو تھا, مگر حکومت آزاد کشمیر کے اپنے فرائض ہیں, ریاست پاکستان کے اپنے فرائض ہیں, لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی
के लोग हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि उनके कुछ इक़दामात को जो है वो किसी और निगाह से देखा जा रहा है, तो उसे उन मुतालबात को जो है उनके ऊपर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए, उसमें बेहतरी लानी चाहिए। मैं जैसे मैंने इलेक्शन की बात की है उसमें रिफॉर्म्स लें। अगर जो है वो उनके कोटा सिस्टम के ऊपर एतराज़ है तो कोटा सिस्टम में कोई मेरिट मुकर्रर कर लें, कोटा कम किया जा सकता है। उन्हें मकसद आप अगर आप ये समझते हैं कि 47 वाले आपको बुरे लगते हैं, 65 वाले बुरे लगते हैं, आप 47 और 65 वालों का कोटा खत्म कर दें, 89 वालों का रहना दें। या ये आप मुझे ये बताएं कि कोई बंदा जो खैबर से लेकर कराची तक कश्मीरी है वो अपने आप को गुलाम क्यों समझे? बिल्कुल, अगर वो उसका कश्मीर के साथ रिश्ता नहीं है, जब आप ये जो है वोट का हक भी ले लेंगे उधर से, आप जो है उनका कोटा सिस्टम भी खत्म कर देंगे मुलाजमतों में, दाखिलों में, हर चीज़ में, तो उनका रिश्ता डेफिनेट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। किसी को शकरगढ़ से मुजफ्फराबाद आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों में रिफॉर्म्स लानी चाहिए। अगर ये मुतालबात जो ख़त्म करने के बजाय इनमें बेहतरी लाने का होता तो शायद इसके ऊपर बेहतर नेगोशिएशन होती, लेकिन ये जो मुतालबात हैं इनके ऊपर मुज़ाकरात भी जो है वो कई महीनों के चाहिए। लेकिन इस मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सियासी क़यादत के साथ होना चाहिए। और जब सियासी क़यादत जो है वो बैठ के मुज़ाकरात करेंगे ना, तो सियासी क़यादत तो पहले कह चुकी है कि ये इनको राह फंड कर रहा है। मतलब जिस तरह देखें ना, चौधरी यासीन साहब ने कहा, या जिस तरह दूसरी तनवीर इलियास साहब ने कहा कि ये कौन है, इनका क्या मैंडेट है, हम किस मैंडेट में इनसे बात करें। भाई देखिए, एक तो ये बात है कि अवामी एक्शन कमेटी के पास मैंडेट नहीं है। उनके पास यही मैंडेट है कि अनवारुल हक ने गलती करके उनके साथ जो है वो मायदे की ना करते तो आज वो ये बात ना करते, हुकूमत ने उन्हें तस्लीम किया ना। बाज़ लोग तो ये कहते हैं, बल्कि ये इशारे भी है, मैं कभी किसी एक और कोई बहुत अहम इंकशाफ आपके किसी और प्रोग्राम में करूंगा कि ये इनके राब्ते भी थे वज़ीर आज़म के, सारा कुछ थे, कब कब थे, कैसे कैसे थे, सारे लोगों को सब कुछ पता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँ, मैंडेट जो है वो पार्लिमान के पास है, बिल्कुल वो उन्हीं के पास। दूसरी ये बात है कि आप मुझे बताएंगे सियासी कारकुन कहते हैं, ये सियासी रहनुमा कहते हैं, इधर जो है वो सियासत के बादशाह है आसिफ अली जरदारी साहब, मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के दावे करने वाले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, एक सदर है, एक वज़ीर आज़म है, सियासी जमातें हैं, शख्सी और शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वाली पीपल पार्टी जो है वो पार्टनर है, आज़ाद कश्मीर के मेजर स्टेक होल्डर है। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने ये सुना है कि जी सियासतदान जो है वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हमारी रियासत में हो रहा है, ये सिर्फ हमारी हुकूमत में हो रहा है, ये जो है वो क्या कहते हैं सियासत नाबल्द लोग जो है वो आ गए। बेसिकली जो इशू है वो आज़ाद कश्मीर में किसी लेजिटिमेट सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। आज़ाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट के एक कठपुतले की हुकूमत है, और वो जो कठपुतली को आपने मसनद पे तो बैठा दिया है, अब उसे चलाते हैं तो वो चलता नहीं है, ना वो आगे जाने जोगा है ना पीछे जाने जोगा है। उधर भी जो है वो मैटर ऑफ ईगो है, वहां पे भी जो है वो अना का मसला बना हुआ है कि जी इसी को रखना है। जब उसी को रखना है आपने तो फिर आपको ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा ना। उसको देखे ना, ये तय करना चाहिए तो उसे उसकी सारी गलतियों के साथ रखना है, उसके सारे जो है वो मजमूम मकासद के साथ रखना है। को ये सोचना चाहिए कि जिस शख्स को वो लाए हैं या जिसको उन्होंने रात के अंधेरे में 48 वोट डलवाए थे, अब उसी दौर में इदारों की जो तबाही हुई है, जो बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ डेवलप हो रहा है, जो बयानिया बन रहा है, तो फिर ऐसे शख्स को मजीद कंटिन्यू करवाना या रखना या इसका तो कुछ जवाब कोई नहीं बन रहा है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि जो फारूक हैदर साहब आज उनके बायत में बात कर रहे हैं ना, अनवर साहब की, फारूक हैदर साहब का बयानिया है, यासीन साहब का बयानिया है, तनवीर इलियास साहब का बयानिया है, उनके बयानिए को भी सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि उन्हें अपनी बात करने का अपनी शहरी और शख्सी आजादी यही है ना। अगर वो ये बुरा समझते हैं अवामी एक्शन के मुतालबात को तो बुरा समझे, अवामी एक्शन कमेटी उन्हें बुरा समझती है तो बुरा समझे, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये ज़बान का इस्तेमाल जो है, जो अल्फाज का इस्तेमाल है, अल्फाज का जो चुनाव है, वो बेसिकली मसला है। दूसरी ये बात है कि जो मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो बंद नहीं होने चाहिए। तीसरी ये बात है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद कश्मीर की अवाम को ये गिला है, ये गिला है क्या कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को बिठा दिया है जो जिसका हक नहीं बनता, और उसे जो है वो आज़ाद कश्मीर की अवाम के साथ साथ जो है आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों और मेम्बरान असम्बली की हिमायत हासिल भी नहीं है। और बार बार जब ये कहा जाता है कि ये फैसला है कि इसने तो अगले साल रहना है, अगले साल तक इंतखाबात तक तो ये रहना है, इसके ऊपर बात ना करें, सियासी जमातें जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में लातल्लुक हो गई हैं। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है
وہ اتنے پاکستان پیپل پارٹی کو ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا, مشرف نہیں ختم کر سکا, ٹھیک ہے جی. اسی طرح نواز شریف کو جو ہے وہ اس دور میں جنرل باجوہ کے دور میں ہوا سارا کچھ وہ نہیں ختم کر سکے. اس سے پہلے جو ہے کوششیں کافی ہوتی رہی, نواز شریف کو مشرف جو ہے انہوں نے گرفتار کیا, وہ ختم نہیں کر سکے. لیکن آزاد کشمیر میں یہ انوار الحق کا کریڈٹ ہے کہ اس نے سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا, اور آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ کردار اتنا محدود کر دیا کہ ابھی یہ بر وقت فیصلہ نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن جولائی میں کرائیں نا, اسی حالت میں اسی عوامی ایکشن کمیٹی کے مینڈیٹ میں. ابھی تو عوامی ایکشن کمیٹی شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ سیاست نہیں کر رہی, وہ عوامی حقوق کی بات کر رہی ہے. جس دن وہ سیاست کریں گے تو لوگ اپنی پوزیشن لے لیں گے. آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے کہ ممبران اسمبلی بھی ان کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہیں, ان کے سیاسی کارکن بھی ان کے ایجنڈے کے ساتھ متفق ہیں, لیکن جو ہے کیونکہ ان کی جو قیادت ہے وہ اپنے اس کے اوپر قائم ہے, اور ان کے پیچھے جو ہے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر ہے وہ سیاسی جماعتیں برداشت نہیں کر رہی, اور اس کی جو قیمت انہیں چکانی پڑے گی. اگر تو انتخابات جو ہے وہ جولائی میں ہوئے 26 میں, اس کی ایک مناسب قیمت چکانی پڑے گی. اور اگر انوار الحق صاحب اپنے ایجنڈے کے مطابق اس جو ان کا مطالبہ ہے کہ جی مجھے 1 سال کی اسی حکومت کو جو ہے وہ اسی اسمبلی کو آپ دے دیں, تو اس کی صورت میں ذرا زیادہ چکانی پڑے گی. اور اگر جو ہے وہ نظام جو ہے لپیٹنے کی بات ہے, تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ فاروق عادل صاحب نظام لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نظام لپیٹنے سے پہلے ایک بار راجہ فاروق حیدر صاحب سے اور شاہ غلام قادر صاحب سے ضرور پوچھیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی والے چودھری یاسین صاحب سے, چودھری لطیف اکبر صاحب سے, سردار یعقوب صاحب سے پوچھیں گے نا کہ نظام لپیٹنا ہے, تو آپ انہیں بتا دیں نظام نہ لپیٹے کو مت لپیٹ دیں, یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو اگر آپ کو نظام کو جو خطرہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر آزاد کشمیر کے نظام کو کچھ نہیں ہونا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زبان فاروق حیدر صاحب کے خلاف, جو یاسین صاحب کے خلاف, تنویر الیاس صاحب کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے استعمال کی جا رہی ہے, وہ ہماری روایات کے خلاف ہے. اور جو ان کے ساتھیوں کی جانب سے قوم پرست لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے, یا عوامی ایکشن کمیٹی کی اور کمیٹی اور دیگر ممبران کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, وہ بھی بڑی نامناسب ہے. اور یہ جو جعلی ویڈیو اے آئیز کے ذریعے بنا کے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی بنائی جا رہی ہے اور دوسری بنائی جا رہی ہیں, انہیں پروموشنل مقاصد کے لیے تو استعمال کرنا چاہیے تھا. لوگوں کے کردار کشی کے لیے استعمال کرنے سے آپ جو ہے آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ تھا جہاں پورے آزاد کشمیر میں سارے آزاد کشمیر کے دوسرے اضلاع کے لوگ جانتے تھے. تو یہ جو دراڑ ہے یہ آگے بڑھتے بڑھتے بہت دور تک جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیک چینل کے اوپر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو کام کیا جا رہا ہے کہ جی مقصد آزاد کشمیر کے نظام کو ختم کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, تو اسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام غازی ملت کے جو ہے ان کے جو کیا کہتے ہیں جانشین بھی زندہ موجود ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مجاہد اول کے جانشین بھی زندہ موجود ہیں, راجہ حیدر خان کے جانشین بھی زندہ موجود ہیں. اور اسی طرح جو باقی جو سیاسی قیادت ہے, جو نور حسین صاحب کے صاحبزادے جو ہیں بیرسٹر سلطان صدر آزاد کشمیر ہیں, ان لوگوں کی محنت اور کوششوں سے جو ہے یہ ایک نظام بنا. گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک پہنچے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کی بہترین پوزیشنز کے اوپر ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دیکھیں, میجر جنرل دیکھیں, سینکڑوں بریگیڈیئر دیکھیں, آپ کرنیلوں کی تعداد دیکھیں. ایک بہت معقول اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے اس نظام کو لپیٹنے سے یا اس نظام کو جو لاحق خطرات ہیں ان میں جو لوگوں کا کردار ہے, جو سن آف سائل ہیں, جو بہتر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اس بات کا ادراک کر لینا چاہیے تھا کہ یہ جو ایک سینسٹیو خطہ ہے, تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور 1948 سے لے کے آج تک یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں ریفارمز لائیں, اسے مکمل فلاحی ریاست بنائیں, نہ کہ اس نظام کو لپیٹ کے جو ہے وہ آپ اپنی پوزیشن جو ہے وہ انڈیا والی لے جائیں. تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے, اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو غلطیاں ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں, چاہے سیاسی قیادت کی ہیں, چاہے عوامی ایکشن کمیٹی کے, چاہے عثمان صاحب آپ کی یا میری ہیں, اس کے اوپر ہمیں جو ہے ری تھنک کرنا چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی پوزیشنوں کے اوپر جو ہے اپنے خیالات کو ری وزٹ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور ریاست کے لیے سوچنا چاہیے, کشمیر کے لیے سوچنا چاہیے, اس کی سینسٹیوٹی کے لیے سوچنا چاہیے, کشمیر کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے.
اور پیچھے کی لڑائی کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. سیاسی رہنماؤں نے اور حکومتوں نے آج تک مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے, اور نہ ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عوام کے حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کرتے ہیں. 29 تاریخ کے معاملے کا صرف واحد حل ہے, اگر 3 بار پوچھیں گے تو 3 بار مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اس کے علاوہ آپ جو کریں گے اس کی قیمت جو ہے وہ ریاست پاکستان کو بھی ادا کرنی پڑے گی اور کشمیریوں کو بھی ادا کرنی پڑے گی. عامر محبوب صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہماری دعا ہے کہ 29 ستمبر سے پہلے حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوں, اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, حکومت کو بیٹھ کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور جو آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر حکومت بے شک ٹائم بھی دے سکتی ہے, اور اس کے اوپر مزید بحث مباحثے کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.